اب اس شہر میں ہزاروں ریڈی بان کام کر رہی ہیں. اب ان ہزاروں ریڈی بان کام کرنے والے لوگوں کے پاس کوئی سنوائی کا طریقہ نہیں ہے، اور اگر سرکار کہتی ہے کہ بھائی ہم نے اس طرح کرنا ہے، آرگنائز کرنا ہے، تو یہ یکسو ہو کر مطلب ہے سرکار کی کسی مداخلت کاری کو یا انٹرونشن کو جیسے ہم کہیں. تو بہت سارے لوگوں نے فیس جمع کرائی ہوئی ہے بلدیہ کو اپنے لائسنس جاتا، لیکن جن کے پاس لائسنس نہیں ہے ان کو آپ کو پتہ ہے انتظامیہ تنگ کرتی ہے یا ہٹانے کی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سروے میں ہے یا آ رہے ہیں، تو تب تک جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا پروسیس تو ان کو وہاں سے نہیں ہٹایا جائے. ریڈی بانوں کی طرف سے جی لیول مرکز میں اس وقت اجلاس کا سلسلہ جاری ہے، کیوں اجلاس سے انعقاد کیا جا رہا ہے اس کا؟ دیکھیں، یہ ریڈی بانوں کا آپ کو اگر پتہ ہے کہ پچھلے سال ایک پروگرام شروع ہوا تھا وزارت تخفیف غربت کی طرف سے، جس میں ریڈی بانوں کو وینڈنگ لائسنس وغیرہ، ریڈیاں اور مائکرو فائنینس قرضے دیے گئے تھے. تو اس میں تقریباً 200 سے اوپر ریڈی بان جو ہیں کور ہوئے تھے. اور اس کے بعد یہ ضرورت بھی محسوس کی گئی کہ ریڈی بانوں کو اگر یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنی مطلب حقوق کی جسے انہیں دیے جا رہے ہیں اگر حفاظت کرنی ہے، اور اس میں مزید سرکار کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت کرنی یا دوسری آرگنائزیشنز کے بعد، تو ان کے پاس ایک تنظیمی صلاحیت ہونی چاہیے. تو یہ مطلب ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نہیں ہے، یہ ساری دنیا کے اندر ہم نے جہاں بھی دیکھا ہے وہاں ملکوں کے اندر ریڈی بانوں نے اپنے آپ کو اس طرح آرگنائز کیا ہے. تو اس میں پھر ہم نے ان لوگوں کو جمع کیا، ان سے بات کی، اور مجھے خوشی ہے کیونکہ میں تو ایز اے فوکل پرسن کام کر رہا تھا. میرا اپنا تعلق تو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس سے ہے، جس میں ریسرچر ہیں، تو ہم نے اس کے اوپر کام کیا تھا. تو اب ان لوگوں نے اپنے آپ کو آرگنائز کیا ہے. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں انجمن ریڈی بان کے نام سے ایک تنظیم بنائی ہے، اس کا پوری باڈی ہے، اور یہ ماشاءاللہ اسلام آباد میں بلکہ شاید پاکستان میں بھی ایک بڑا یونیک مطلب ہے، تجربہ ہے کہ جس کے اندر یہ لوگ جو ہیں وہ اس پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر نہ صرف مطلب ہے کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے آواز اٹھائیں گے. دیکھیں، سرکار بھی اس وقت ہوتی ہے کہ جب کوئی آپ چیز اٹھائیں. اب اس شہر میں ہزاروں ریڈی بان کام کر رہی ہیں. اب ان ہزاروں ریڈی بان کام کرنے والے لوگوں کے پاس کوئی سنوائی کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک آرگنائز طریقے سے کس طرح. آپ دیکھیں گے چیمبر آف کامرس ہے، مارکیٹوں کی اپنی ایسوسیشنز ہیں. مطلب ہے یہ آئینی حق ہے، آئین ہمارا پاکستان کا یہ دیتا ہے حق کہ آپ اپنی ایسوسیشن اور جماعت بنائیں. اور جدید دور میں مطلب جس ہم رہ رہے ہیں اس علاقوں میں، تو یہ ہر جگہ پہ بنائی جاتی ہیں، اور ان کا بنیادی پرپس اپنے رائٹس کے لیے، اپنے مسائل کے حق کے لیے لابی کرنا ہوتا ہے کہ یہ سرکار سے لابی کریں کہ ہمارے یہ مسائل ہیں یا یہ چیزیں ہیں تو ان کو بتائیں. اور اگر سرکار کہتی ہے کہ بھائی ہم نے اس طرح کرنا ہے، آرگنائز کرنا ہے، تو یہ یکسو ہو کر مطلب ہے سرکار کی کسی مداخلت کاری کو یا انٹرونشن کو جیسے ہم کہیں اس کو امپلیمنٹ بھی کر سکیں. تو یہ سب کے لیے ایک اچھی ہے، مطلب ان کے لیے بھی اچھی ہے سچویشن، اور یہ سرکار کے لیے بھی ہے. تو آج کا جو ہے مطلب اس ریڈی بان کا، اس کے دو حصے ہیں ریڈی بان انجمن کے. ایک ان کی ایگزیکٹو کمیٹی ہے جس میں 8 ممبرز ہیں، صدر ہیں اور باقی ہیں، اور ایک ان کی جنرل باڈی ہے. تو جنرل باڈی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سارے ممبرز جو ہیں، تو اس وقت جو ہمارے پاس لیٹسٹ فگر ہیں تو 177 ممبرز ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ ان کے لیے اجلاس بلایا، پہلا جنرل باڈی کا اجلاس. اور اس کے اندر جو آئین ہے مطلب ہے کہ وہ اس کے اوپر بات کی جائے گی اس کے، اور اس کے بعد چارٹر آف ڈیمانڈز ہیں، انہوں نے تیار کیا ہے، 9 مطالبات ہیں ان کے کچھ، اس کے اوپر بات کریں گے. تو وہ ہم سرکار کے سامنے پیش کریں گے کہ جی کہ یہ چیز ہے اور یہ ان کے چاہیے ہیں. اور جو مطالبات ہیں وہ میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو ان کا یہ ہے کہ ان کے ہاں جو یہ وینڈنگ کا سلسلہ چل رہا تھا لائسنس دینے کا، جس کے اندر سرکار دے رہی تھی، تو جب آپ کو پتہ ہے سرکار چینج ہوئی تو کچھ چیزیں ٹھہر جاتی ہیں، تو وہ بلدیہ سے سسٹم رک گیا ہے دینے کا. تو بہت سارے لوگوں نے فیس جمع کرائی ہوئی ہے بلدیہ کو اپنے لائسنس کی، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے. پھر ان کا ہے کہ بہت سارے ریڈی بان جو تھے، کیونکہ سروے کے اگینسٹ ہوا تھا، کسی سے درخواست نہیں لی تھی، تو اس میں بہت سارے ریڈی بان رہ گئے تھے. تو ان ریڈی بانوں کو مطلب انکلوڈ کرنے کے لیے ایک اور سروے کروایا جائے. تیسرا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ ریڈی بان جو ہیں ان میں سے بہت سارے بینکوں سے لون لے کے انہوں نے وہ گاڑیاں لی ہیں. اب یہ چاہ رہے ہیں کہ جو لون بینکوں سے لیا ہوا، مائکرو فائنانس بینک ہیں دو، ان کے لون کے اوپر ان کو مارک اپ سبسڈی دی جائے، جیسے اور بھی گورنمنٹ کے پروگرامز ہیں جس میں مارک اپ سبسڈی دیتے ہیں، تو ان کے اوپر سے کوئی بوجھ تھوڑا سا اس کا کم ہو جائے. پھر ان کا چوتھا مسئلہ ہے کہ سرکار کے لوگ اکثر جب تک یہ لائسنس نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے جن کے پاس لائسنس ہیں تو اس میں تقریباً 150 سے اوپر لوگ ہیں،
تو ان کو تو کچھ نہیں کہا جاتا، لیکن جن کے پاس لائسنس نہیں ہے ان کو آپ کو پتہ ہے انتظامیہ تنگ کرتی ہے یا ہٹانے کی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سروے میں ہے یا آ رہے ہیں، تو تب تک جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا پروسیس تو ان کو وہاں سے نہیں ہٹایا جائے۔ پھر ان کا ایک مطالبہ یہ ہے کہ آپ کو شاید اندازہ ہوگا کہ یہاں جتنے بھی لوگ مارکیٹوں کے اندر دکانوں کے سامنے کام کرتے ہیں اس سے دکاندار کرایہ لیتے ہیں، تو وہ کرایہ کوئی فکس نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی دکاندار کی مرضی پہ ہے، اور اگر آپ کی اس کے ساتھ بات نہ ہو تو وہ آپ کو وہاں سے نکال بھی دیتا ہے۔ تو اب یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی کچھ معاملہ ان کے ساتھ طے ہو جائے، ہمارا کوئی گورنمنٹ کا جیسے ریٹ کنٹرول ایکٹ وغیرہ ہے، کیونکہ یہ تو پتہ ہے آپ کو کہ وہ بالکل مطلب ہے انفارمل ہے، مطلب ہے کوئی سرکار کے کسی قانون، کیونکہ وہ جگہ سرکار کی ہے، لیکن اگر حقیقت پسندی کا بھی تقاضا ہے تو اس میں یہ ہے کہ کچھ آپ ان سے ریٹ طے کر لیں تاکہ ان کے اوپر بھی مالی دباؤ جو ہے وہ کم ہو ان کے پاس۔ پھر ان کا ہے کہ کیونکہ سرکار نے جو دی تھیں ریڈیاں اور جو لوگوں کو لائسنس دیے تھے اس میں سے اب انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کرائے پہ دے دیں، خود چلے گئے، تو اب وہ بھی چیز خراب کرتی ہے کہ مطلب ہے سرکار آپ کو آرگنائز کر رہی ہے یا آپ کو وہ کہہ رہی، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ریڈیاں کرائے پہ دی گئی ہیں تو پرانے والوں کے لائسنس کینسل کر کے انہی لوگوں کو لائسنس دے دیے جائیں۔ مطلب ہم یہ پروجیکٹ جو ہے وہ صرف ان کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ واقعی کام کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے جی ان کا 8واں کہ کچھ لوگوں نے ڈیفالٹ کیے ہیں، مطلب ہے بینکوں سے لون وغیرہ کے اندر، تو اس کے اندر سرکار یہ کہہ رہی ہے، سرکار سے یہ ہے کہ بھائی کچھ وقت دیا جائے ان لوگوں کو، اور اگر وہ نہیں دیتے پیسے وغیرہ پھر آپ بے شک کینسل کر کے ان کی ریڈیاں کینسل کر کے لائسنس کینسل کر کے وہ دوسرے مستحق ریڈی بانوں کو دے دیا جائے۔ اور ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ دکاندار وغیرہ جیسے ان کو ہٹانے کی بات کرتے ہیں اپنی جگہوں سے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں ان کو مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ان کو سرکار نے جب اس پروگرام میں شامل کیا ہے تو اس میں یہ ہوا ہے کہ جہاں وہ کام کر رہے تھے وہاں صرف ان کا اگر کوئی اسٹال تھا اس کو انہوں نے چینج کر کے سرکار کے منظور شدہ ریڈی ہے اس کو رکھ دیا، تو دکاندار کہہ رہے ہیں جی کہ آپ یہ ریڈی مت رکھیں، اگر پرانے والے سے بھی کام کریں گے تب تو ٹھیک ہے۔ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ سرکار ہماری مدد کرے، بھئی ہم لیگل طریقے سے کام کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں وہ رکھنے کی اجازت دی جائے۔ تو یہ ان کے مطالبات ہیں جو ایک چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، تو انشاءاللہ آج ہم بھائیوں کے ساتھ سب کے ساتھ ان کے ساتھ ڈسکس کر کے یہ مطالبات ہم نے سرکار کے سامنے رکھنے ہیں۔